لاہور کی مشہور معروف اور امیر ترین پنجابی خواتین پٹھان ڈرائیورز کو کیوں پسند کرتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کچھ افراد نے ہم سے پچھلے دنوں کیا، اور اس حوالے سے ان کے ذہن میں جو فحش قسم کی باتیں آ رہی تھیں وہ بھی انہوں نے ہم سے پوچھیں اور کہا کہ اس کے جوابات دیجیے۔ تو آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر پنجابی امیر عورتیں پٹھان ڈرائیور کیوں رکھتی ہیں اور اس پٹھان ڈرائیور کو رکھنے کے کیا فوائد ہیں، اور اس سے متعلق آپ کو 2 واقعات بھی سنائے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک اردو میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو، یہ کہانی ہے عباسی نام کے ایک پٹھان شخص کی، جو کہ پشاور سے لاہور اس لیے آیا تاکہ وہ کسی جگہ پر جا کر ڈرائیونگ کر سکے اور اپنے گھر والوں کے لیے رزق روٹی کما سکے۔ لہٰذا جب وہ لاہور پہنچا تو اس نے اخبار کے اندر ایک اشتہار دیکھا کہ گلبرگ فیز 2 کے اندر ایک کوٹھی ہے جس میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے اور ان کا ایک بچہ ہے، اور انہیں اپنی فیملی کے لیے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ یہ ڈرائیور ان کے گھر صبح آئے گا، شام کو چلا جائے گا، اور اگر یہ کسی دوسرے شہر سے آیا ہے تو اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی دی جائے گی۔ جب عباسی نے یہ بات سنی تو وہ فوری طور پر اس کوٹھی پر چلا گیا اور جا کر اس کے مالکان سے ملا اور کہا کہ وہ اس کا ڈرائیونگ ٹیسٹ لیں، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس جاب کے لیے وہ پرفیکٹ ہے۔ جب اس کا ٹیسٹ لیا گیا تو واقعی یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ بالکل درست طریقے سے ڈرائیونگ کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر کہانی میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب عباسی کو پتا چلا کہ اس کا ٹیسٹ بھی عورت لے رہی ہے، اس کے ساتھ ساری بات بھی عورت جو ہے وہ کر رہی ہے، تو اس گھر کا مرد آخر کدھر ہے؟ تو اسے الٹیمیٹلی پتا چلا کہ اس گھر کا جو مرد ہے وہ اندر پڑا ہوا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے، اور اسے ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ ہاسپٹل ضرور لے جانا پڑتا ہے۔ دوستو، مرد کے اپاہج ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر کوئی بھی مرد موجود نہیں تھا، لیکن اس بات کا پتہ صرف اور صرف اس پٹھان ڈرائیور کو تھا اور اس عورت کو تھا جو گھر کی مالکن تھی۔ دوستو، یہ پٹھان اگر چاہتا تو یہ گھر کے اندر کسی بھی قسم کے لوٹ مار کر سکتا تھا اور گھر کے اندر سے کوئی بھی سامان نکال کر لے جا سکتا تھا، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور جب تک پولیس کو پتہ چلتا یہ واپس پشاور یا کالا ڈھاکہ میں پہنچ جاتا، جہاں پر کسی بھی قسم کے مجرم پر پولیس کی کوئی گرفت باقی نہیں رہتی۔ لیکن دوستو، اس نے اپنی زندگی کے 20 سال اس گھر کے اندر گزار دیے۔ تقریباً 8 سال کے بعد اس گھر کا مالک چل بسا، اور اگلے 12 سال بھی یہ اس گھر کا کرتا دھرتا بن کر وہاں پر سرو کرتا رہا۔ دوستو، جب تک کہ وہ بچہ جو کہ اس عورت کا تھا وہ بڑا نہیں ہو گیا، یہ پٹھان ان کے گھر سے کہیں نہیں گیا۔ دوستو، اس پٹھان کی اس جرت، اس خوبصورتی اور اس پٹھان کی وفاداری کو دیکھتے ہوئے اس پنجابی عورت نے اپنی پوری کمیونٹی کے اندر یہ بات فیمس کر دی کہ پٹھان اپنی جان سے تو چلا جاتا ہے لیکن وہ کسی دوسرے کی عزت اور غیرت کی حفاظت کرنا نہیں چھوڑتا، اور پٹھان سے زیادہ وفادار قوم شاید دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ اس واقعے کے بعد سے لے کر اب تک پورے لاہور کے اندر جتنی بھی پنجابی عورتیں ہیں، ان کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر کوئی ڈرائیور رکھیں جس سے ان کی عزت بھی محفوظ ہو، ان کا مال بھی محفوظ ہو اور وفاداری بھی ہو، تو وہ صرف اور صرف ایک ہی قوم کے ڈرائیورز کو پسند کرتی ہیں، اور وہ ہے پٹھان قوم۔ پٹھانوں سے زیادہ اس وقت دوسری کوئی بھی ایسی قوم پورے لاہور کے اندر نہیں ہے جو کہ ڈرائیونگ وغیرہ کے اندر موجود ہو۔ یہ مختلف علاقوں سے آتے ہیں اور یہاں کی عورتوں کے فیورٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی وفادار ہوتے ہیں اور انتہائی قوی اور جرری ہوتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ڈیفنس فیز 8 کا ہے۔ دوستو، یہاں پر بھی ایک پٹھان ڈرائیور ایک گھر کے اندر کام کرتا تھا۔ اس گھر میں ایک عورت، اس کا شوہر، ساس سسر اور ان کے 3 بچے رہتے تھے۔ دوستو، ایک دن اس پٹھان شخص کو عورت نے کہا کہ ہم نے مارکیٹ جانا ہے، اور یہ اس کے ساتھ مارکیٹ چلا گیا۔ مارکیٹ میں کچھ اوباش لونڈوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اس مالکن یعنی عورت کو اس کے اچھے لباس اور اس کی سیکسی لک کی وجہ سے چھیڑنا شروع کر دیں، لیکن یہ پٹھان ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اکیلے ان 3 لڑکوں کو جو کہ اس عورت کو چھیڑنے آئے تھے ان کی ٹھکائی کی، اور جب اسے اچھا خاصا پیٹا اور اپنی مالکن کو سیف اینڈ ساؤنڈ گھر واپس لے کر آیا، تو اس پٹھان کو اس کے مالک نے اچھا خاصا انعام دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے فوری طور پر یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ صاحب، عزت اور غیرت کسی بھی پیسے سے تولی نہیں جا سکتی، میں آپ کے پیسے قبول نہیں کر سکتا، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت دے لیکن یہ میری ذمہ داری تھی جو میں نے کیا۔ یہ سن کر اس شخص کا حوصلہ اور بڑھ گیا اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ بات شیئر کی کہ یہ پٹھان کتنا جرری، کتنا قوت مند
اور کتنا ہی زیادہ غیرت مند انسان ہے، اور اس کے بعد بھی یہ واقعہ بہت ہی زیادہ پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کی کمیونٹی میں فیمس ہوا کہ یہاں پر اسی طرح کے پٹھان لونڈے اب زیادہ سے زیادہ ہائر کیے جاتے ہیں، اور انہی لونڈوں کی وجہ سے پٹھانوں کی کمیونٹی کی عزت بھی لاہور کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ دوستو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم کسی نہ کسی حوالے سے معروف ہوتی ہے۔ پشتون یا پختون جنہیں پٹھان کہا جاتا ہے، یہ ایک ہند ایرانی نسلی گروہ ہے جو زیادہ تر پاکستان اور افغانستان میں آباد ہیں۔ دوستو، ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے، جو عوام ہے، وہ پشتو زبان بولتی ہے اور اردو بھی زبان تھوڑی بہت بولتی ہے۔ کچھ لوگ درری بولتے ہیں اور انگریزی کو بطور دوم زبان استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، پشتون کی اصطلاح عموماً پٹھان اور افغان جو عموماً پشتو بولنے والے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات پٹھانوں اور افغانوں کے درمیان میں امتیاز کیا جاتا ہے۔ افغان کی اصطلاح درانیوں اور ان متعلقہ قبائل کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ محض نام کا فرق ہے۔ یعنی ایرانی نام افغان قدرتی طور پر مغربی قبائل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پٹھان کا اطلاق جو مقامی نام کی بدلی ہوئی ہندی شکل ہے، مشرقی قبائل پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، پشتون سے مراد پشتو بولنے والا اور پشتون دستور پر عمل کرنے والا ہے۔ افغانستان میں دوسری نسلی اور لسانی وحدتیں بھی آباد ہیں، مگر نصف کے قریب پشتون آباد ہیں۔ ان کی اکثریت جنوب مشرقی افغانستان میں جلال آباد کے شمال سے قندھار اور وہاں سے مغرب کی جانب سبزوار کے علاقے میں آباد ہے۔ کابل اور غزنی کے علاقے میں یہ زیادہ تر فارسی بولتے ہیں۔ اسی طرح شمال اور مغربی افغانستان بھی پشتون قبائل کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں اکثر باشندے پشتون ہیں، جو دیر اور سوات سے جنوب کی جانب اور مشرق میں سبی تک، جنوب اور مشرق میں مستونگ تک ان کی آبادیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تقریباً تمام افغانستان میں آباد ہیں، اور اس وقت ان کی سب سے بڑی تعداد کراچی میں ہے، جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ 25 سے 30 لاکھ پشتون آباد ہیں، جبکہ ان کی ایک بڑی تعداد بھارت اور دوسرے ملکوں میں بھی آباد ہے۔ دوستو، خلجی یعنی ترکی زمین داور سے جلال آباد، قندھار، غزنی، کلات اور کوئٹہ کے جنوب اور مشرقی علاقے تک آباد ہیں۔ ان کی شاخوں میں لیلا زئی بشمولیت بدن خیل، سلیمان خیل، خروٹی اور شب خیل یہ سب شامل ہیں۔ خلجیوں کے بعد طاقت اور جو قبیلہ سب سے زیادہ فیمس ہے اس کو آپ درانی کہتے ہیں۔ اچک زئی بھی انہی کی ایک شاخ تھی، اب ان کی اہم شاخ پوپل زئی ہے۔ بارک زئی درانی کے قریب ہیں، یہ قندھار سے چمن تک آباد ہیں۔ کاکڑ اور ترین بلوچستان کے اضلاع پشتین اور یوب کی طرف آباد ہیں۔ سبی کے پنی ان کے ہمسائے ہیں، اور یوب کے شمال مغرب میں تختہ سلیمان کے آس پاس شیروانی ملتے ہیں۔ دوستو، اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پٹھانوں کے اندر جو پشتون علاقے جو ہیں، ان کی اگر ہسٹری وغیرہ کی بات کی جائے تو اس طبع میں بعض اور لوگوں نے پشتون کا موازنہ ہیروڈیٹس کے پختولیس سے کیا ہے۔ یہ شناخت ممکن صحیح ہو، اگرچہ یقینی نہیں ہے، کیونکہ اس کی صوتی اور دیگر وجوہ کی بنا پر رد کر دینا اسے لازم ہے۔ آخر یہ کس جگہ سے آئے، اس کے بارے میں اب بھی مکمل تفصیل سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔